علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دعا. احباب جماعت اور انتہائی محترم پیارے بھائی مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری محمد جاوید ہندن صاحب حفظہ اللہ تعالی دا میں شکریہ ادا کرنا جنہاں دی پرخلوص محبت اور دعوت دے اللہ دی توفیق و رحمت دے نال اس مقام تے حاضر ہو کے تساں احباب دی زیارت ملاقات اور گفتگو دا موقع ملیا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال سارے ساتھیوں دی محنت کو قبول فرمائے اور جنہاں لوگوں نے اتنا خوبصورت اللہ کا گھر تعمیر کیتا ہے یا کر رہے ہیں، اللہ پاک انہاں دے گھراں نوں آباد و شاد فرمائے. نبی کریم علیہ السلام دے اوصاف، خوبیاں اور عظمتاں تسی سن رہے ہو، سنتے رہو گے انشاءاللہ. ساڈی یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ایسے نبی کا امتی بنایا جو تمام مخلوقات کے وچوں سب تو زیادہ اعلیٰ بالا بلند و بالا تر ہے، خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ، دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اگر نبی کریم علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال اتنا مقام اور اتنی شان نہ بھی عطا فرماتے ہیں تو پھر بھی امتی ہون دی وجہ تو ساڈے اوپر یہ بات لازمی اور ضروری سی کہ اسی پیغمبر دی فرما برداری کریں، کیونکہ جہاں کلمہ پڑھی ہے وہ گل بھی
اسی تے کلمہ پڑھے ایک ایسے عظیم و شان نبی دا حسن یوسف دب عیسیٰ ید بیزداری آنچ خوبا ہما دارت تنہا داری. لیکن تسی کدی دیکھو غیر مذاہب سکھاں نو دیکھو دوسرے نو دیکھو جنہاں دے کئیاں دے مذہب کا نہ کوئی اگا نہ پیچھا یہ باوجود اپنے بڑیاں دے نال جڑے اور ایسے جڑے نے کہ انہوں نے اپنی ایک خاص پہچان رکھی کسی کو متاثر نہیں ہوتے. ایک دفعہ میں نے جان کا اتفاق ہوا ننکانے تو اتنے دیکھا کہ کسی کے ارد گرد لوگ جمع نے اور وہ کہانیاں سنا رہے ہیں. ایک عام بات مشہور ہے بابا گرو نانک کے متعلق کہ وہ جس وقت فوت ہو گیا مسلمانوں نے کیا ہے کہ بابا ساڈا اس واسطے اسی دفنا سکھاں نے کیا کہ یہ بابا جی ساڈے نے اس واسطے اسی انہوں نے جلانا. آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا. پھر شاید کوئی آواز آئی یا کوئی بندہ نمودار ہوا انہوں نے کیا پہلے بابا جی کو دیکھو تو صحیح اس حالت کے اندر پہ انہوں نے کپڑا چک کے دیکھا بابا جی جو ہے ہی نہیں سن اتنے دو ہار پیسے بابا جی کی جگہ تے دو ہار پیسے انہوں نے کہا جی بابا جی آپ کے نظر تو اجر ہو گئے وہ ایک گل دس رہے ہیں کہ میں دو نہیں ہوں مسلمانوں کا بھی سکھاں کا بھی ہوں. ایک ہار مسلمان لے گئے انہوں نے جا کے دفنا دیتا ایک ہار سکھ لے گئے انہوں نے جا کے جلا دیتا. ہوں تسی مینوں دسو کہ ایسی بات ہے نہیں وقت دے وچ یعنی جنہاں دے مذہب دا نہ کوئی اگا نہ پیچھا یہ باوجود سکھ کسی بازار کے اندر ہوئے کسی نوکری کے ہوئے کسی کھیل کے میدان اندر ہوئے کسی پنڈ کے اندر ہوئے کسی شہر کے اندر ہوئے انہوں اپنا تعارف کران دے بھائی جنہاں کلمہ پڑھی گیا ہے انہیں گل مننی دی یہ بات ختم. اگر نہیں منو گے تو پھر حالات ایسے ہیں جس طرح سارے امت مسلمان کے مجموعی طور پہ ہوئے جڑے لوگ اللہ ذوالجلال کو پسند آئے جنہوں کی زندگی اللہ ذوالجلال نے پسند فرمائی جنہوں نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے سرٹیفکیٹ اپنی زندگی کے اندر حاصل کیتے اور جڑے لوگ ایسی زندگی گزار کے گئے کہ قیامت تک آنے والے آخری انسان واسطے انہوں کی زندگی رول ماڈل اور آئیڈیل کی حیثیت اختیار کر گئی اور اللہ ذوالجلال نے ایک ضابطہ اور قانون بنا دیتا کہ اینا جیسی زندگی گزارو گے پھر ہی میں قبول کراں گا. بصورت دیگر میں نگار شرع نہیں چاہیے. آئیے اللہ ذوالجلال کا قرآن اس بات کا اعلان فرمائے کہ صحابہ کیسی زندگی گزار کے گئے اور ساڑھے متعلق اللہ کا قرآن کی کہہ رہے ہیں ذرا توجہ کرنا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ ذوالجلال کا قرآن قرون اللہ پیغمبر دے صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی زندگی کو ساڈے واسطے آئیڈیل قرار دے رہے آئے. کیسی زندگی انہوں لوگوں نے گزاری جنہوں نے اوپر اللہ ذوالجلال راضی ہو گئے. آئیے حضرات بڑے سادہ انداز دے نال دو چار مثالاں تو صحابہ اپنی گوشوں گزار کرنی چاہ رہے ہیں اللہ کی توفیق و رحمت دے نال. ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ ذوالجلال نے بیٹا عطا انہی کو تھوڑی کٹ کرو نا آواز دی سمجھ رہے اللہ ذوالجلال نے بیٹا عطا فرمایا.
دودھ پی رہا ہے، اپنی والدہ محترمہ دودھ پی رہا ہے، اللہ ذوالجلال نے اسے حالت دے اندر اپنے کول بلا لیا، اسے حالت دے اندر جناب خدیجہ دے بیٹے رو اللہ ذوالجلال نے اپنے کول بلا لیا۔ اے پروردگار عالم دے فیصلے کہ دنیا دے عام دی بندے دی ترتیب ہے، لیکن دنیا کو واپس جان دی کوئی ترتیب نہیں۔ آن لگیا اولاد والے دن تو پہلے نہیں آ سکتی، لیکن جان واسطے اس بات دی کوئی شرط نہیں۔ کوئی ماں دے پیٹ دے اندر ہی جا رہا ہے، کوئی ماں دی گود دے اندر جا رہا ہے، کہ جناب بڑھا باپ بستر مرگ کے لیے ہڈیاں رگڑ رہا ہے، موت دے انتظار دے اندر جوان بیٹے دے جنازے نو کتے دینے پہ رہے۔ اللہ ذوالجلال نے فیصلے میرے پیارے مسلمان بھائیو، اللہ اکبر کبیرہ، جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا اللہ نے اپنے کول بلا لیا۔ اللہ اکبر، تے امام الانبیاء کونین میں تاجدار تشریف لے کے آئے۔ ایک دن اپنے گھر دے اندر آگے دیکھے کہ جناب سیدہ کائنات بڑیاں پریشان، بڑیاں غمگین اور بہت زیادہ افسردہ حالت کے اندر بیٹھیاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدیجہ کی گل بڑھ گئی، کس بات نے تینوں پریشان کر دیتا ہے، کس وجہ سے تو اس حالت کے اندر بیٹھی ہے؟ تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے کی بات کو ارشاد فرمائی، عرض کردیاں نے اللہ کے پاک پیغمبر جی، موت والا فیصلہ اللہ ذوالجلال کا اٹل فیصلہ ہے، موت والا فیصلہ اللہ ذوالجلال کا اٹل فیصلہ ہے۔ میرا بھی ایمان ہے موت کے اوپر، موت آگے رہے گی۔ اللہ ذوالجلال نے موت کو بنایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت انسان کو آگے رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ذوالجلال نے اختیار دے اندر مالک دے فیصلے، انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا، دین والا بھی اللہ دے مل کے بولو، لین والا بھی اللہ۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدہ خدیجہ کھولو آواز، جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا اللہ ذوالجلال نے اپنے کول بلا لیا، اپنے کول بلا لیا۔ سیدہ کائنات پریشان ہو گیا، کہ اللہ کے نبی پریشان میں اس واسطے ہاں کہ فیصلے دے اللہ ذوالجلال دینے، لیکن میرا بیٹا یہ اپنی ماں دا دودھ پی رہا سی، کاش وہ دودھ پین والی مدت نو پورا کر لینا، دودھ پین والی مدت پوری ہو جاندی، ایک ماں دی ممتا نو تسکین مل جاندی، ایک ماں دے دل نو راحت اور سکون مل جاتا کہ کم از کم دودھ پین والی مدت پوری کر کے چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ ذوالجلال نے درمیان دے اندر بلا لیا، بس ایک جدائی دا غم اور افسردگیاں، اس وجہ سے میں پریشانی کی حالت دے اندر بیٹھی ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بات جو سنی ہے نا، آپ نے فرمایا خدیجہ اگر تو اس وجہ تو پریشان ہے، اگر اس وجہ تو پریشان ہے، پھر خوش ہو جا، میں اللہ کا نبی تینوں حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بس ٹھیک ہے رہتے ہو، آگے پیچھے نہ کرے، کائنات نے امام نے فرمایا خدیجہ پریشان نہ ہو، خوش ہو جا، میں اللہ کا نبی تینوں خوشخبری سنا رہا، خوشخبری تینوں سنا رہا کہ تیرے بیٹے دے دودھ پین دا انتظام اللہ ذوالجلال نے جنت دے اندر فرما دیتا ہے، جنت دے اندر تیرے بیٹے دے دودھ پین دا انتظام پروردگار عالم نے کر دیتا ہے۔ اس واسطے پریشان نہ ہو، اے خدیجہ ایک حور دی ڈیوٹی لگ گئی، ایک حور دے ذمے لگ گیا ہے، وہ تیرے بیٹے نو پوری مدت تک دودھ پلاتی رہے گی، اس واسطے تو راضی ہو جا، خوش ہو جا۔ اتنی بات ارشاد فرمان تو بعد آمینہ دلال نے اگلی بات مزید ارشاد فرمائی، توجہ کرنا ذرا، اور نے تاجدار نے فرمایا اے خدیجہ اگر تم اجے بھی اپنے دل کا سکون اور راحت جانی ہے، پھر میں اللہ ذوالجلال دے کے دعا
تے ہلکی ہلکی دی آواز گنگناہٹ پیدا ہوندی فرمایا کہ اللہ جلال تیرے بیٹے دے دودھ پین دی آواز زمین دے اوپر تینوں سنا دے گے تو اپنے کرنا دے نال سن لے گی اللہ جلال تیرے بیٹے دی آواز جیڑا جنت کے اندر دودھ پی رہا ہے وہ دی آواز تینوں ایتھے کرنا دے نال سنا دے گے اے خدیجہ میں اللہ جلال دے کے دعا کرنا حضرات ذرا ہن اپنی ایمانداری دے نال ذرا سوچو کہ صحیح اس بات نو کہ کسے دا پیارا دنیا تو چلا جائے کسے دا عزیز دنیا تو چلا جائے کسے دا خون دنیا تو چلا جائے وہ دی وفات تو بعد انہوں اتنی بڑی آفر مل جائے کہ تو اپنے عزیز دی آواز رو حقیقی آواز رو ڈائریکٹ سننا ہے وہ دی بے قراری دا عالم نہیں ہوئے گا وہ دیا بے چینیاں اور بے تابیاں کس قدر ہوں گیا اللہ اکبر کبیرہ وہ عزیز دی بات کر رہے ہو لوگوں کہ اگر مان و اس بات دی آفر مل جائے کہ مان و اس بات دی آفر مل جائے جڑی بچے دی معمولی جدائی تو بے قرار ہو جاندی ہے اور دنیا تو جانا ایک بہت بڑا صدمہ ہے دنیا تو جانا ایک بہت بڑی بے قراری اور تنہائی ہے اللہ جلال دی قسم ہے لوگوں بیٹا نے تھوڑی دیر واسطے گھر دے دروازے تو باہر چلا جائے ماں دی بے قراریاں ادو ہی شروع ہو جاندیاں اللہ اکبر کبیرہ اور اتنی دیر تک انہوں قرار نہیں ملتا اتنی دیر تک انہیں دل نو چین نہیں ملتا اتنی دیر تک انہوں لال گھر دے اندر نہ جائے اتنی دیر تک وہ اپنے پیارے دل زیارت نہ کر لوے دیکھ نہ لوے اپنی پوری زندگی نو مخصوص کر دیں ہے محدود کر دیں ہے اپنی اولاد واسطے عزیت دے کے دنیا دے اندر اللہ اکبر بچیاں بڑے بڑے مقامات پہ بڑے بڑے ظلم برداشت کر کے بھی اپنی اولاد کی خاطر زندگی بسر کر دیا رہی ہیں ایک ماں کی مامدہ کے جذبات اللہ جلال نے ایسے بنا دیتے اللہ اکبر کبیرہ تاہی میں کہنے والا اس بات کی عکاسی کر گیا اس بات کا اظہار کر گیا عظمتاں کی سونا
جلال نے اولاد دے نال بنائی ہے. اور جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی آفر کونین دے تاجدار نے ارشاد فرما دی تھی. آقا فرماتے ہیں خدیجہ پریشان نہ ہو، میرا اللہ تیرے بیٹے دی آواز تینوں دنیا دے اندر سنا دے گے تاکہ تیرے دل کو قرار مل جائے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ میرے پیارے مسلمان بھائی ذرا میں دسو دے صحیح کی جواب ہونا چاہیے جنہوں یہ آفر مل جائے ماں تڑپے گی کہ نہیں، بے قرار ہوئے گی کہ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اے ماں نوے بات کہنی چاہیے جی فوری طور پہ اللہ دے نبی جی تسی دعا کرو میں پہلی بڑی بے قراری دے عالم دے اندر جدائی دا غم میں کھائی جا رہا ہے. چلو میں اپنے بیٹے دی آواز نو سن لواں گی، مینوں راحت مل جائے گی، کوئی دل نو سکون مل جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ہر بندہ یہ ہوئی سوچتا ہوئے گا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ بڑی جلدی یہ بات ارشاد فرما دے رہی ہیں، لیکن میرے مسلمان بھائیو اس طرح نہیں ہویا، اس طرح نہیں ہویا. ام المؤمنین نے یہ بات نہیں کیا، یہ بات رد نہیں کی تھی کہ اللہ کے نبی جی مینوں آواز سنا دے دعا کر دیو. نا 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 کی فرما دیا نے عرض کر دیا نے اللہ کے نبی مینوں کوئی لوڑ نہیں اپنے بیٹے دی آواز سنن دی، کوئی لوڑ نہیں مینوں اپنے بیٹے دی آواز سنن دی. میں نہیں سننی اپنے بیٹے دی آواز میں نہیں سننی. اے خدیجہ تو کیوں نہیں سننی؟ تو تے اتنی پریشان بیٹھی ہے، تو تے انہی جدائی کو اتنا محسوس کر رہی ہے، پھر تو آواز کیوں نہیں سننی؟ انکار کیوں کر دیتا ہے؟ وہ ایک ماں ہو کے تو انکار کیوں کر دیتا ہے؟ جناب خدیجہ الکبریٰ نے جو جواب دیتا ہو میرے پیارے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرنا، اپنے دل کے اندر اس جواب کو جگہ دینا. اماں جی نے کی فرمایا؟ ام المؤمنین نے کی ارشاد فرمایا؟ فرمایا بل استغفر اللہ ورسولہ. اے اللہ کے نبی جی مینوں آواز سنن دی کوئی لوڑ نہیں، میں اس بات کی تصدیق کر رہی ہوں کہ اللہ نے بھی سچ فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے بھی سچ فرمایا ہے. اللہ نے بھی سچ فرمایا، اللہ دے حبیب نے بھی سچ فرمایا. اللہ اکبر. اماں جی کی مطلب ہے؟ اج روحانی اولاد سوال کر دی ہے اماں جی کی مطلب ہے اس جواب دا؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرات اماں جی دے اس جواب دے وچوں جڑا جواب میں تانوں دسنا چاہ رہا ذرا اپنے دل و دماغ دے اوپر منتقش کر لیا جے. ہر مسلمان اپنے گریبانہ کے اندر جھانک کے اپنے کردار دے اوپر بھی نظر ثانی کر لوے. اماں جی کی فرمانا چاہ رہی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اماں جی فرمانا یہ چاہ رہی ہیں لوگوں کائنات دے امام نے اپنی زبان نبوت دے نال پہلے میرے یہ بات خوشخبری سنا دی ہے کہ خدیجہ اللہ جلال نے تیرے بیٹے دے دودھ پین کا انتظام کر لیا ہے، کر دیتا ہے. میں وہ تے ایمان لے آئی ہوں، میں وہ اوپر یقین کر لیا. اس بعد میرے آفر دی کی گئی ہے کہ اگر تو آواز سننا چاہیے وہ کا بھی انتظام ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. اور میں اگر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو یہ بات کہہ دوا کہ اللہ دے نبی جی جلدی دے نال دعا کرو میں اپنے بیٹے دی آواز سننا چاہنی ہاں، یہ مطلب ہے کہ اتنا یقین میرے پیغمبر دے فرمان دے اوتے نہیں سی جتنا یقین اور اطمینان میرے اپنے کرنا دے نال سنن دے نال ہوئے گا. نبی دے فرمان کو ثانوی حیثیت حاصل ہو جائے گی. اللہ اکبر. اور پھر ظاہر اے ہوئے گا بات اس بات ثابت اے ہوئے گی کہ خدیجہ الکبریٰ دا پیغمبر دی بات دے اوپر اتنا ایمان نہیں جتنا یقین انہوں اپنے قوت سماعت دے اوپر ہے. نبی پاک علیہ السلام دے فرمان اوپر اتنا ایمان نہیں. تسلی سنن دے نال ہوئی ہے، نبی کا فرمان سنن دے نال نہیں ہوئی. فرمایا ایسی بات نہیں، میں قیامت تک آنے والی اپنی روحانی اولاد کو سبق دے رہی ہوں کہ میرے پیغمبر نے فرما دیتا. اللہ دی قسم میں یقین اس طرح کر لیا کہ گویا میں کرنا نال سن بھی لیا، اکھاں نال دیکھ بھی لیا، کرنا نال سن بھی لیا، اکھاں دے نال دیکھ بھی لیا. اللہ اکبر کبیرہ. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دی
دی اہمیت ہے. اللہ اکبر. پیغمبر نے فرما دیتا یقین آ گیا. اتنا یقین آ گیا کہ سنن دی گنجائش باقی نہیں رہی, دیکھن دی گنجائش باقی نہیں رہی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ انہاں دا ایمان جدا نقشہ کھچن والا کھچ رہا ہے. ذرا توجہ کرنا. سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. سارے نے بول دے, کوئی اونچی بولو. سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی, کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ دا ایمان اللہ اکبر کبیرہ. کہ آئیے میں ایک صحابی دا ایمان بیان کرا, تیرا ایمان تازہ ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر تو بھی اپنے راستے رکھائی اتر لئی, اور جس جگہ تے تو ہن موجود ہے اس حالات کو بھی دیکھ لئی کس جگہ تے موجود ہے. جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ کے اندر رہنے والے پیغمبر کے صحابی. اللہ اکبر کبھی. سارے دعا کرو ہاں اللہ پاک حرمین شریفین دیا رون کا بحال فرمائے. اللہ پاک سانو بار بار زندگی کے اندر حرمین دیا حاضریاں نصیب فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. کہیں تے کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا. جڑے دل وچ رکھ دے ارمان مدینے دے. جڑے سبحان اللہ نہیں کہتے, ایک بڑی اونچی کہو, سارے مل کے کہو. جڑے دل وچ رکھ دے ارمان مدینے دے, بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے, بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. مولا تیرا کی جاوے ایک بار جے کر دیوے. اللہ تیرا کی جاوے ایک بار جے کر دیوے. اس کوجے نکمے دے سامان مدینے دے. اللہ اکبر. مدینہ المنورہ کے اندر رہنے والے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات توجہ کریا جے. اج کل کوفے کے اندر رہائش اختیار کی ہے, ایک مکان کوفے کے اندر بھی ہے, کوفے کے اندر رہ رہے ہیں. ایک عجیب ہی واقعہ کوفے کے اندر رونما ہو گیا. ایک بڑا زبردست طوفان, اندھیری اس طرح اٹھی, سورت رنگ دی اندھیری, جن نے زمین و آسمان دے خلال پر کر دیتا. اتنی خطرناک, اتنی بڑی اندھیری کہ زمین و آسمان دے خلال بھر دیتا ہے. ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. کوفے دے لوگوں نے زندگی کے اندر پہلی مرتبہ منظر دیکھا, یہ حالت پہلی مرتبہ زندگی کے اندر دیکھی ہے. اللہ اکبر. انہوں نے سمجھا کہ قیامت آ گئی. جس قیامت کی باتاں قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوئیاں, وہ قیامت آ گئی. اتنے پریشان ہوئے, اتنے پریشان. اللہ اکبر. اے عرشم والیا, اسی تے تیاری بھی کوئی نہ کر سکے, اسی تے قیامت کی تیاری بھی کوئی نہ کر سکے. ساڈے کول تے زیادہ راہ بھی کوئی نہیں. اتنی جلدی قیامت آ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. اور دنیا کے لوگوں ایک جناب غیر معمولی حادثاتی کیفیت تے رونما ہو گئی. لوگوں دی دوڑاں لگ گئیاں. اللہ اکبر. چیخوں پکار شروع ہو گئی. لوگ کہتے ہو جلدی دے نال میداناں دے اندر اللہ دے گھر دے اندر سجدے وچ پہ جاؤ, اللہ
دے کولوں معافی منگنی شروع کر دیو حالانکہ اگر قیامت آ گئی تے وہ معافی دا دن نہیں وہ تے جزا اور سزا دا دن ہوئے گا حضرات ذرا توجہ کرنا آج موقع ہے آج موقع ہے میرے مسلمان بھائیو سرکار مدینہ نے فرمایا اے بندے دی روح جس وقت قبض ہونے لگے گی بندے دی جان حلق پہ آ جائے گی اس وقت توبہ دا دروازہ بند ہو جائے گا توبہ دا دروازہ اس وقت بند ہو جائے گا سورج جڑا ہر روز مشرق کی طرفوں طلوع ہوندا ہے ایک دن مغرب کی طرفوں چڑھ جائے گا اور جس دن سورج چڑھ گیا مغرب کی طرفوں توبہ دا دروازہ بند ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ آج میرے مالک نے موقع عطا فرمایا اس وقت نو معمولی نہ سمجھی وقت نو برباد نہ کر وقت نو ضائع نہ کر وقت کا پہیا بڑی تیزی دے نال گھومدا جا رہا ہے زندگی دا کی ہے زندگی تے گزر ہی جائے گی زندگی ایک دن کی ہو یا کہ چار گزر جائے گی کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی اگر امیروں کی بڑی قبال گزر جائے گی غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی اور زندگی تے گزر ہی جانی ہے اور میرے مسلمان بھائی اسے زندگی نو سنبھالنے واسطے ساری زندگی نو اپنی اس زندگی دے اوپر نہ کپا دے بلکہ اگلی زندگی ہمیشہ والی زندگی دی تیاری فرما لے بات میں کرنی چاہ رہا ہوں کہ جناب غیر معمولی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ قیامت آ گئی ہے ہوگی کریے اپنے رب دے کولوں معافیاں منگ لئیے آج معافیاں منگو آج معافیاں میرے کول اے باندے انبار اللہ تیری صفت ستار غفار اللہ میرے کول اے باندے انبار اللہ تیری صفت ستار غفار اللہ میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے تیرے کول بخشن دے لکھاں بہانے ہے ایمان میرا تو حاجتی روا ہے ایمان میرا تو حاجتی روا ہے تو حاجتی روا ہے تو مشکل کشا ہے اللہ قبر دے عذابوں فکر دے آسانی تیری مہربانی آگی کہہ وہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے کہہ چھڑو آگی اللہ قبر دے عذابوں فکر دے آسانی تیری مہربانی محشر دی سختی بھی نیڑے نہ آوے جام ساتھی کوثر بھر بھر پلاوے میں ہر ویلے تیرے دوارے تو منگا میں ہر ویلے تیرے دوارے تو منگا تو دیتا نہ اگے میں لیندہ نہ سنگا تو دیتا نہ اگے میں لیندہ نہ سنگا ہر ویلے اللہ جی میری یہ ہو التجا ہے میں بندہ ہوں تیرا تو میرا الہ ہے اللہ اکبر کبیرہ آج منگ لو اللہ نے جڑی بات میں کر رہے ہیں اینا جتنا کچھ لوگوں نے بات کہی کہ پیغمبر دا شگرد نبی دا تلمید رشید جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کل کوفے کے اندر ہونا دا قیام ہے اور ہونا دی موجودگی کے اندر ہی قیامت آ گئی ہے ہونا دی موجودگی کے اندر قیامت آ گئی اس واسطے جلدی درات دوڑیے ہونا دے دروازے دے جائیے پیغمبر دا شگرد وہ دے کول کوئی نہ کوئی خبرہ ہون گیا وہ دے کول کوئی نہ کوئی علم ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ جو سانو فرمان گے پھر ہونا دی رہنمائی دے اندر اسی کوئی کام کرانگے حضرات ساری دنیا کا رخ ہو گیا جناب ابن مسعود کے دروازے دی طرف اس وقت لوگ پہنچے انہوں نے پہنچ کے زور دے نال دروازے کھٹکھٹانے شروع کر دیتے اللہ اکبر ایک چیخو پکار شروع ہو گئی او ابن مسعود باہر نکلو جاءت الساعہ قیامت آ گئی باہر نکلو اللہ اکبر کبیرہ جناب عبداللہ ابن مسعود نے تو لوگوں دی چیخاں سنیاں لوگوں دی آوازاں سنیاں لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قیامت آ گئی ہے باہر نکلو شاید جناب ابن مسعود باہر نکل آؤں اگر لوگ صرف اتنا کہیں گے کہ باہر آؤ لیکن جب انہوں نے سنیا کہ لوگ نال یہ بھی کہہ رہے ہیں قیامت آ گئی ہے باہر نکلو پیغمبر دے صحابی نے باہر نکلن تو انکار کر دیتا اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں لوگوں میں باہر نہیں نکلنا اللہ اکبر اور عبداللہ ابن مسعود قیامت آ گئی ہے آپ نے فرمایا ادھے
وہ باہر دے نکل آؤ اپنی نگاہاں نال دیکھو تے صحیح بندا کی پیا اس تو بعد جو مرضی فیصلہ کر لے آئے وہ تسی دیکھنا بھی گوارا نہیں کر دے اللہ اکبر ایسے حالات بن گئے کہ تسی دیکھنا بھی گوارا نہیں کر دے حضرات نے توجہ کرنا 2 لاکھ دے اندر رہنے والے میرے پیارے مسلمان بھائی ذرا توجہ کریا جے میری بات دے اوپر اتنی غیر معمولی کیفیت لوگوں دی چیخاں بلند نے لوگ رو رہے ہیں ہاہاکار مچی ہے اے باوجود جناب عبداللہ ابن مسعود نے باہر نکلن کو انکار کر دیتا اس طوفان کو دیکھن کو انکار کر دیتا اور بڑے اعتماد دے نال بڑے ایمان دے نال بڑے یقین دے نال فرمایا کہ جاؤ چلے جاؤ میں دیکھنا نہیں میں دیکھن کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے قیامت نہیں آئی عبداللہ ابن مسعود اتنے اعتماد دے نال اتنے یقین دے نال اتنے وثوق دے نال تسی کیویں کہہ سکتے ہو دیکھن تو بغیر ہی تسی اتنی بڑی بات کہہ دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہو لوگوں میں اللہ کے پاک پیغمبر کی مبارک زبان دے وچوں سنیا ہے کونین کے تاجدار نے فرمایا کہ جب تک زمین دی اس پشت دے اوپر ایک کبھی مومن بندہ ایماندار میراث نو انصاف دے نال تقسیم کرنے والا موجود ہے او دے وجود دی برکت دے نال میرا اللہ قیامت نو قائم نہیں کرے گا ایک بھی مومن بندہ دیکھیا پھر اللہ کے نزدیک مومن کی کتنی قدر و قیمت ہے اسی کہنے ہیں میں انہوں کی سمجھنا میں ہو جائے کئی دیکھے بلکہ میں ہو جائے کئی لاکھوں لوگ آ چکے ہیں فلانے دی میرے سامنے کی حیثیت کہتے حیثیت کا پتہ لگے گا نا تو قیامت والے دن کٹہرے دے اندر کھڑے ہو جاؤں ایک مومن کا کتنا مقام ہے تینوں پتہ ہی نہیں اللہ دی قسم میں تینوں کبھی اندازہ ہو جائے کبھی کھانے کے جہریوں کے اندر رش نہ لگا ہوئے کبھی حسد بغض دے جناب حسد بغض کینے دے نال سارے نفرتاں دے نال دل نہ بھرے ہوئے ہون اللہ اکبر کبیرہ وہ سانوں اندازہ ہی نہیں ایک مسلمان مومن کا مقام کتنا ہے وہ کبھی پوچھو اس پیغمبر دے کولوں جدا کلمہ پڑھے آئی سرکار مدینہ نے فرمایا سی بیت اللہ کو مخاطب کر کے بیت اللہ لو او بیت اللہ تیری شان بڑی ہے بڑا تیرا مقام ہے کیونکہ تیری نسبت ڈائریکٹ اللہ الجلال دی طرف ہے بیت اللہ یعنی اللہ دا گھر تیرا مقام بہت زیادہ ہے لیکن اے بیت اللہ تینوں نہیں پتا ایک مومن بندے دا مقام تیرے تو 3 گنا زیادہ ہے آج اتنے 2 لاکھ کے اندر بیٹھے ادھر میں کوئی بندہ پیر نہیں کرتا کیوں جی بیت اللہ ادھر لکھاں گواں دے بیت اللہ اسی پیر نہیں کر رہے حالانکہ کوئی مسئلے کی بات نہیں لیکن احترام دی وجہ تو لوگ احترام کرتے ہیں احترام دی وجہ تو کتنے بیت اللہ کتنے اسی عرب دے اندر اسی عجم دے اندر اسی پیر نہیں کرتے بیت اللہ دی طرف اے بیت اللہ دی عزت کرنے والے نبی دے امتیا اپنے مسلمان مومن بھائی دا احترام کیوں نہیں کرتا او دی عزت بیت اللہ تو کئی گنا زیادہ ہے وہ دے پیچھے لگا رہی ہے صبح سے لے کے شام تک سوائے کام بھی کوئی نہیں فلاں بندہ ہے فلاں تسی نہیں جانتے وہ چھٹو جی تسی نہیں جانتے میں جاننا جتنا مینوں پتہ ہے وہ نہ کسی ہور نوں نہیں پتہ میرا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے یعنی اس طرح ساڈے شب و روز گزر ہے 2-4 بندے بیٹھے ہیں کسی نہ کسی کی زندگی کو ڈسکس کر رہے ہیں تبصرہ کر رہے ہیں اللہ اکبر کیا دیندار تے کیا دنیا دار حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر نہ میرے مسلمان بھائیوں جب تک دیکھتے رہے اوروں کے وہ ہنر اپنے گناہوں کی نہ رہی خبر جو ہی بڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو نگاہوں پہ کوئی برا نہ رہا اللہ اکبر کبیرہ وہ مومن کا اتنا مقام ہے جناب ابن مسعود فرماتے ہیں سرکار مدینہ نے فرمایا ایک کبھی مومن بندہ میراث تقسیم
تقسیم کرنے والا جب تک زمین کے اوپر موجود ہے میرا اللہ انہیں وجود کی برکت دینا قیامت کو قائم نہیں فرمان گے اللہ اکبر وہ لوگوں چلے جاؤ اجے ایسے بڑے لوگ موجود ہیں اس واسطے قیامت نہیں آئے گی اور میری بات نو سن کے چلے جاؤ اگر کوئی دنیا کے اندر آ کے بندہ میرے اس بات کی خبر دے دے کہ ساری دنیا کا نظام ہی پلٹ گیا ہے اللہ دی قسم ہے میں پھر بھی یقین نہیں کراں گا قیامت آ گئی کیونکہ میرے پیغمبر دی مبارک زبان دے وچوں جڑے لفظ نکلے نے عبداللہ ابن مسعود نے جڑے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے امتی ہون دا تقاضا یہ ہوئی ہے کہ دنیا دا نظام بدلتا ہے تے بدل جائے اللہ اکبر کبیرہ لیکن رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے نبی دی مبارک زبان دے وچوں نکلن والا ایک حرف بھی کبھی غلط نہیں ہو سکتا ایویں تے نہیں عزت ملیاں حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم گلیاں کو مزین کرنے والے ہو دلاں کو مزین کہ نہیں کرنا ہے اللہ ذوالجلال دے دل دیکھنے دے نعرے کرے نہیں اللہ سنتے ظاہری صدقے والی اللہ نہیں دیکھتے ولکن ینظروا الی قلوبکم واعمالکم دل دکھاؤ دل کی لے کے پھرتے ہو دلاں دے اندر کی چھپایا دلاں دے اندر دل دکھاؤ گلاں نہ سناؤ اللہ دلاں کو دیکھتے صحابہ نے بھی دلاں کو دیکھے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی صحابہ نے بھی دلاں کو دیکھے اللہ ذوالجلال نے اقبال بڑا اپدی شکے من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا وہ پیغمبر نے صحابہ دی عظمت تو میں قربان جاوا تائیں تے میں کہنا کہنے والے بڑے پیاری بات کہہ گئی میرا دل بھی صحابہ دے نامے میرا دل بھی صحابہ دے نامے دھڑکن بھی صحابہ دے نامے ایک باری اونچی کہہ رہے ہو او پیغمبر نے صحابہ اللہ اکبر میرا دل بھی صحابہ دے نامے دھڑکن بھی صحابہ دے نامے او دھڑکن بھی صحابہ دے نامے میرا مال اولاد تے دولت دھن میرا مال اولاد تے دولت دھن تن من بھی صحابہ دے نامے جی تن من بھی صحابہ دے نامے میرے حبیب امیر صحابہ میرے مرشد تے پیر صحابہ اور نبی پاک نے یا اللہ اکبر کبیرہ پیغمبر دی فرما برداری دا حق ادا کیتا ہے ساڈا بھی یقین ہے نبی پاک دی بات تے سانوں بھی یقین ایمان ہے اگر ہے تو پھر اپنی مرضیاں کیوں پھر اپنی مرضیاں کیوں کرنے ہیں وہ میرے مسلمان سر دے والا تو لے کے پیر دے ناخن تک ظاہری اعتبار دے نال باطنی اعتبار دے نال عمل دے اعتبار دے نال کاروبار سیاست معیشت معاشرت ڈنڈیاں دو نوکریاں ملاوٹاں ہیرا پھیریاں سودی کاروبار جوئے کا کاروبار روزانہ تھوک دے حساب دے نال جھوٹ بولنا غلط بیانیاں کرنا ایک کی ہے میرے پیغمبر نے تے نہیں فرمایا اللہ اکبر اگر ایمان ہے پھر نبی دی مندا کیوں نہیں اوے کیوں نہیں مندا جدا کلمہ پڑھی جائے او دی گل وی مننی دی ہے جدا کلمہ پڑھی جائے او دی گل وی مننی دی ہے صحابہ دا ایمان صحابہ دا یقین سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں حضرات کو میرا پیغمبر کجا لطوانی کجا شان اسرا کجا دشت احمد کجا نور ادنا کجا نور سینہ کجا فلک اللہ کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ یہاں چل خلیلی ہے دریا نہیں ہے عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں گلستہ میں صحرا میں
ذات دے میرے مسلمان بھائیو یقین کر لو پیغمبر دی بات دے اوپر آئیے میں اپنی آخری بات کر لگیا میں اپنی بات کو ختم کر لگیا اللہ اکبر کبیرہ جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے وہ لوگوں اسلام قبول کرنے کو پہلے میری ابو جہل دے نال بڑی دوستی سی بڑی یاری سی ابو جہل دے نال جدوں بھی میں مکے جانا ابو جہل دے کول قیام کرنا ایک دن میں ابو جہل دے کول ٹھہریا صبح دا ٹائم ہویا ابو جہل کہندا مغیرہ آ چلیے باہر پھر کرن واسطے چلیے اسی مکہ المکرمہ دے ایک بازار دے اندر جا رہے ہیں چلتے ہیں اسی دیکھیا کہ سامنے ہستی تشریف لے کے آ رہی ہے جس وقت وہ قریب آئے تھے وہ کوئی اور نہیں سی وہ آمینہ دلال کونین دے تاجدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ حضرات نہ توجہ کرنا انہاں گلیاں دی عظمت نو سلام جتھے میرے پیغمبر دے قدم لگ دے رہے قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا کائنات دے امام تشریف لے کے آئے آگے ابو جہل دے کول کھڑے ہو گئے آقا فرمانے ابو جہل پڑھ لے کلمہ میں تو اللہ دا نبی من لے ابو جہل نے کو پتہ کی کیا کہنگا فاللہ لو اعلم انکا رسول اللہ لاتبعت اللہ دی قسم ہے جس سے میں اس بات کا پتہ لگ گیا کہ تسی واقعی اللہ دے رسول ہو میں ضرور تھوڑی پیروی کروں گا میں پتہ ہی نہیں تسی نبی ہے بھی ہو کہ نہیں میں کیویں تمہیں مان لو جس دن میں پتہ لگ گیا میں بات ماننا گا اللہ جنہاں جکر سی کہنے کا جان بھی حاضر ہے اللہ کے کوئی جان دیتا ہے کسی کی خاطر ساری زبان تے جڑے جھوٹ بولنا تے جناب کھبے ہاتھ لگا ہوئے اللہ اکبر اسی اللہ رسول دی خاطر 5 منٹ نہیں دے سکتے اللہ اکبر حضرت مغیرہ فرماندے نے اسی تھوڑا جہا اگے گئے ابو جہل کہندا ہے مغیرہ او جڑا بندہ جا رہا ہے کہ ساڈے کول تے کھڑا سی تو انہوں جاننا کون ہے میں کہا جی کون ہے کہندا ہے کہ نام ہے محمد انہیں اتنی سی پڑھیا آپ نے پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہندا ہے کہ میں اللہ دا رسول ہوں اس بات کا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ دا رسول ہوں تو میں پتہ انہوں کنا کو جاننا کون کہنے لگیا ہوں ابو جہل اس امت کا طاغوت اکبر ابو جہل اسلام کا سب تو بڑا دشمن وہ کہتے ہیں میں پتہ کنا کو جاننے ہوں ابو جہل کہتا ہے واللہ لعلم انہو لرسول اللہ اللہ الجلال دی قسم مغیرہ میرے دل دے آخری گوشے تک اس بات کا یقین ہے میں بالکل 101% اس بات کو جاننا میرے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ دا سچا نبی ہے الفضل ما شہدت به الاعداء فضیلت ہوتی ہے جنہا اعتراف دشمن بھی کرے ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد نے کیا سی نا وہی جو نام کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا وہی روئے زمین پر آج ہے تخریب کی دنیا یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ فلاتوں کی گرد سکرات کی دانش تھی افسانہ غرض دنیا میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا جہاں نے کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا ارے حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا بادشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین آیا نعرہ تکبیر حضرت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ کام مصطفیٰ حضرت مولانا رانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب حضرات توجہ کرنا ابو جہل کہنا ہے کہ میں جاننا ہے اللہ دا سچا نبی ہے حضرت مغیرہ فرمان لگے کہ گل ہوئی 2 منٹ نہیں گزرے انہوں نے
دے سامنے تو قسم چک کے گیا جی میں پتہ ہی کوئی نہیں ہوں چلے گئے نے تو قسم چک کے گئی نا جی میں جاننا کہ سچا نبی ہے اوے ابو جہل کی گل کی ہے ماجرا کی ہے تے ابو جہل نے جڑا جواب دیتا ہے سن لیا جے لو میں تانوں دس کے چلیا کہ ابو جہل نے کلمہ کیوں نہیں سی پڑھیا وہ کیوں مسلمان نہیں سی ہویا وہ کہندا اوے مغیرہ کہو جی گلاں کرنا ہے اوے مغیرہ پتہ ہی کلمہ پڑھن دا مطلب کی ہے کلمہ پڑھن دے مطلب دا پتہ ہی ساڈے جیسا ہوتا تو شہر کو بہت لمبی چوڑی تصویر ہوتی دیہڑی سے پتہ نہیں کنی کوئی اوکر میں پڑھ جاتا اللہ اکبر اسی کلمے بھی پڑھ رہے ہیں تے من دے بھی کھ نہیں توجہ کرنا بڑے دلیر سی بڑے بہادر حضرات رکھ توجہ کرنا ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھیا نبی پاک علیہ السلام دا کہندا اوے مغیرہ کلمہ پڑھن دے مطلب دا تینوں پتہ ہے کی ہے اے تے نہیں کہ صرف زبان تے نال اقرار ہو گیا تے گل ختم ہو گئی اوے گل ایتھے نہیں مکنی ہوئے مغیرہ کلمہ پڑھن دا مطلب ہے اج تو دیکھ مکہ المکرمہ کے اندر میری حیثیت نو ویکھ کسی کا کوئی جھگڑا ہو جائے کسی سے کوئی لڑائی ہو جائے کسی کا کوئی اختلاف ہو جائے کوئی پنچایت آ جائے میرے ڈیرے تے میرے دفتر تے میرے گھر دے اندر اور جدا فیصلہ کر دواں میں اس طرح سمجھو کہ جس اسلام دے اوپر مور لگ جائے ابو جہل دی اوے ابو جہل دے فیصلے نو پھر دنیا دا کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا دے فیصلے نو سپریم حیثیت حاصل ہے اتنا مقام اور اتنا احترام ہے میرے فیصلے دا اے ابو جہل کہہ رہا ہے اوے مغیرہ بن شعبہ جس سے میں کلمہ پڑھ لیا اے سارے اختیارات ختم ہو جان گے اے ساری عظمتاں ختم ہو جان گیا پھر دنیا دے فیصلے پھر مکے والیاں دے فیصلے پھر برادریاں دے فیصلے پھر قومیاں قبیلیاں دے فیصلے ابو جہل نہیں کرے گا اوے مغیرہ پھر ابو جہل دے اپنے فیصلے بھی کرے گا تے محمد کریم ہی کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ ساڈے فیصلے کون کرتا ہے کدی کرایا نبی پاک کو فیصلہ ساری زندگی اپنی مرضی کی کیسے اسی امتی کیسے اسی امتی اللہ اکبر کبیرہ حضرات نے توجہ کرنا اگر فیصلہ نبی پاک کر دے تے شکر کرو اگر پیغمبر کو تسی فیصلہ نہیں کراندے پھر مت سمجھیا جے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے مالک اس غفور رحیم نے اعلان فرمایا فلا وربک لا یؤمنون نعرے تے بڑے مارتا ہے لیکن تینوں اپنا جج تسلیم نہیں کرتا وہ جو مرضی کرتا رہے لا یؤمنون میں وہ مومن ہی تسلیم نہیں کرتا اس واسطے آؤ میرے مسلمان بھائیو پیغمبر کو اپنی عقیدت دا مرکز بنا لو محبت دا مرکز بنا لو ایتھے میں اپنی بات کو ختم کر لگیا اللہ اکبر محمد بوٹے دی بات کر کے وہ جناب کتنی پیاری بات کر گیا ہے جیڑے نقشہ بھیج رہے ہو جدوں باغ وچ
سجیاں یاریاں نے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ نبی پاک علیہ السلام کا سچا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے میرے اللہ جنہیں ساتھیوں نے آج اس پروگرام کا اہتمام کیتا ہے، اللہ ان کی محبت اور قبول و منظور فرما. اللہ اس مسجد کی جملہ انتظامیہ دے حواب، سارے جماعتی حواب، اس مسجد دے خطیب و امام اور جملہ معاملین سب دے گھر بار مال جان اولاد دے اندر کثیر کر و برکات عطا فرما. اللہ جڑے تیرے بندے تیرے گھر دے اندر وقت کر کے بیٹھے نے، اللہ سب کا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما. اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں بیمار نے، اللہ جی سب دیا روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. اللہ جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار قبراں دے مکین زیر زمین چلے گئے، اے میرے اللہ سب دیا قبراں بکائے نور بنا. اللہ سب دیا قبراں جنت دے باغیچے بنا. اللہ جی فتنہ دا دور دورہ ہے، سالوں سالیاں اولاداں نسل در نسل دنیا آخرت فتنہ تو محفوظ فرما. اللہ عفت و عصمت چادر و چار دیواری ملک و ملت دی حفاظت فرما. اللہ دنیا اور آخرت بہتر فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.